دنیا کی سب سے مہنگی ترین اور سب سے زیادہ عالی شان پارٹی جس نے فضول خرچی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ اس جیسی پارٹی نہ ہی پہلے کبھی کی گئی تھی اور نہ ہی اس کے بعد کسی کو بھی اتنی زیادہ مہنگی پارٹی کرنے کی ہمت ہوئی۔ اس میں دنیا کے بہترین ریسٹورانٹس کے مزیدار کھانے، ڈرنکس، لگژری 5 اسٹار اکوموڈیشن، یورپین ڈیکوریشن اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس پارٹی میں آنے والے گیسٹ تھے۔ شہنشاہوں سے لے کر بادشاہوں تک اور پریزیڈنٹس سے لے کر پرائم منسٹرز تک اس پارٹی میں پوری 65 کنٹریز کے ہیڈز موجود تھے۔ یہ شاندار پارٹی کسی 7 اسٹار ہوٹل میں نہیں بلکہ یہ ایک بنجر صحرا میں کی گئی تھی۔ جی ہاں، صرف اس 3 دن کی پارٹی کے لیے صحرا کا نقشہ ہی بدل دیا گیا تھا اور وہ بھی راتوں رات۔ یہ کہانی ہے اس پارٹی کی جو دنیا نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ نہ ہی یہ پارٹی کسی عرب شہزادے نے کی تھی اور نہ ہی کسی بزنس ٹائکون نے، بلکہ یہ پارٹی تھی ایران کے کنگ شاہ محمد رضا پہلوی کی۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ بات ہے 1960s کے دور کی، جب ایران کے رولر شاہ محمد رضا پہلوی ہوا کرتے تھے، جن کو کنگ آف دا کنگز بھی کہا جاتا تھا۔ شاہ دنیا کا امیر ترین انسان تھا اور ایران کی گورنمنٹ میں سب سے طاقتور آدمی مانا جاتا تھا۔ اس کے پاس اتنے پاورز تھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے پرائم منسٹر کو ہٹا سکتا تھا، پارلیمنٹ ڈیزالو کر سکتا تھا اور کسی بھی وقت جنگ کا اعلان کر سکتا تھا۔ شاہ کو اپنے خلاف ایک الفاظ بھی برداشت نہیں تھا۔ اس کی سیکرٹ پولیس لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر غائب کر دیتی تھی اور راتوں رات ان کو پھانسی چڑھا دیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ایران میں ڈیتھ پینلٹیز کا ریشو پوری دنیا سے کافی زیادہ ہوا کرتا تھا، یعنی جو بات بھی ان کی زبان سے نکلتی تھی وہ ایران کا قانون بن جاتی تھی، اور شاہ محمد اپنی یہ پاورز کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی ساری زندگی عیش و آرام دیکھنے والا شاہ محمد کافی زیادہ ماڈرن بھی ہوا کرتا تھا۔ وہ خود تو دنیا کا امیر ترین انسان تھا، لیکن اس کی اپنی ہی کنٹری ایران کی کنڈیشن کچھ اچھی نہیں تھی۔ یہاں آدھی سے زیادہ آبادی کے پاس کھانے کے پیسے تک نہیں ہوا کرتے تھے، پانی، میڈیکل اور ایجوکیشن کا برا حال ہو رکھا تھا، لیکن کسی کو بھی آواز اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ ایران میں بیسک فیسلٹیز کی حد سے زیادہ ضرورت تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی شاہ محمد پہلوی کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ شاہ کا پلان تھا کہ دنیا بھر میں ایران کا اچھا امپریشن بٹھانے کے لیے ایک عالی شان پارٹی رکھی جائے، جس میں پوری دنیا کے شیخ، سلطان، کنگز، پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر کو دعوت دی جائے گی۔ اس کا خیال تھا کہ اس پارٹی کی وجہ سے ایران کا گلوبل امیج اچھا ہو سکے گا، لیکن شاہ کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہی پارٹی اس کو ایک دن لے ڈوبے گی۔ خیر، اب چونکہ شاہ نے پیسے کی نمائش کا فیصلہ کر لیا تھا، اسی وجہ سے صرف 3 دن کی پارٹی کے لیے 1 سال پہلے سے تیاریاں شروع کر دی گئی۔ تمام کنٹریز کے ہیڈز کو انویٹیشن جا چکی تھی اور ایک ٹیم بنائی گئی جس کو یہ سارا کام انجام دینا تھا۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ دنیا بھر کے ایلیٹس جب ایران آئیں گے تو ان کو اسٹے کہاں کروایا جائے گا، کیونکہ اس وقت ایران میں اس لیول کے نہ ہی ہوٹلز تھے اور نہ ہی انفراسٹرکچر۔ اسی وجہ سے شاہ نے فیصلہ کیا کہ یہ پارٹی ایک ریگستان میں کی جائے گی۔ جب یہ فیصلہ ہوا کہ شاہ دنیا بھر سے آئے ایلیٹس کو ریگستان میں رہلائیں گے تو یہ بات کسی کے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس ریگستان میں دھول، مٹی، گرمی، سانپ اور بچھو کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد شاہ محمد نے جو کیا اس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ جی ہاں، صحرا کے پورے 500 ایکڑ کے حصے میں سب سے پہلے کیمیکل ڈلوا کر وہاں موجود سارے سانپوں کو پکڑ کر مارا گیا، جس میں سانپوں کی کچھ ایسی قسمیں بھی نکلی تھیں جن کو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں ایک رائل ولیج بنایا جائے گا جس میں پلاسٹک ٹینٹس لگائے جائیں گے، لیکن اس سے بھی پہلے اس بنجر ریگستان میں 4000 ایکڑ جتنی مٹی ڈلوائی گئی، کیونکہ اس رائل ولیج میں شاہ کو ایک فارسٹ بھی چاہیے تھا۔ یعنی دنیا کی ہسٹری میں ڈیزرٹ کو فارسٹ بنانے کا یہ پہلا اور انوکھا کیس تھا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے 15,000 درخت اور پلانٹس امپورٹ کیے گئے۔ ایران، جو کہ پہلے سے ہی پانی کی شارٹیج کا شکار تھا، اس مشکل گھڑی میں ڈیزرٹ کو فارسٹ بنانا کسی پاگل پن سے کم نہیں تھا، اور وہ بھی صرف 3 دن کے ایونٹ کے لیے۔
لیکن شاہ اپنے مہمانوں کو ایک ایسا ایکسپیرینس دینا چاہتا تھا جو انہوں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں دیکھا ہو۔ مہینے بھر کے اندر یہ فارسٹ بھی تیار ہو گیا اور اس میں خوشبودار پھول بھی لگ چکے تھے، لیکن وہ فیلنگ نہیں آ رہی تھی جس کی شاہ کو خواہش تھی۔ اس فیلنگ کو پورا کرنے کے لیے شاہ محمد نے وہ قدم اٹھایا جس نے ایک بار پھر سے دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ پورے 50,000 سانگ برڈز اور 20,000 اسپیروز یورپ سے امپورٹ کر کے ایران منگائے گئے، جن کو اس فارسٹ کے اندر چھوڑا گیا۔ زیادہ تر برڈز ایونٹ سے پہلے ہی مر گئے کیونکہ آخر یہ تھا تو ڈیزرٹ ہی۔ اس ریگستان میں ایلیٹ گیسٹ کو رہلانے کے لیے پیرس کی ایک کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا گیا، جنہوں نے یہاں ایئر کنڈیشنڈ لگژری سویٹس بنانے کا کام شروع کر دیا۔ ہر ایک سویٹ میں 2 بیڈ روم، 2 باتھ رومز، سٹنگ روم اور کچن بنایا گیا، اور یہ پلان کیا گیا کہ ہر سویٹ کے ساتھ 5 کوکس اور 20 سرونٹس 24 گھنٹے موجود ہوں گے۔ یہ لگژری سویٹس بنانے کا کام پیرس میں ہی کیا گیا تھا، اور پھر کئی 100 پلینز کی مدد سے ان کو ایران میں لا کر اسمبل کیا گیا۔ ٹوٹل 50 سویٹس کو 160 ایکڑ کے ایریا میں بنا لیا گیا، اور وہ بھی صرف چند ہی مہینوں میں۔ جو زمین صرف چند مہینوں پہلے گرم ریت میں ابلتی تھی، وہاں اب فارسٹ، پرفیومڈ گارڈن، گولف کورس اور ایئر کنڈیشنڈ لگژری سویٹس بنا دیے گئے تھے، وہ بھی صرف 3 دن کی پارٹی کے لیے۔ لیکن معاملہ ابھی یہاں ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ ریگستان کے اس حصے تک اتنا سارا سامان پہنچانا کافی زیادہ مشکل تھا۔ اسی وجہ سے شاہ نے یہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر کی دوری پر نہ صرف ایک پوری ایئر فیلڈ بنوائی، بلکہ ایک خاص ہائی وے بھی کنسٹرکٹ کروایا جو ایئر فیلڈ سے سائٹ تک سامان لانے میں کام آتا تھا۔ پارٹی میں پیش کیے جانے والے کھانوں کے لیے شاہ نے دنیا کے سب سے بیسٹ ریسٹورنٹس کے ساتھ ڈیل کی۔ یہ ریسٹورنٹ میکسمز ڈی پیرس تھا، اور ڈیل کی وجہ سے میکسمز نے اپنا ریسٹورنٹ پورے 2 ہفتوں تک بند کیا، اور اپنے شیفز، ویٹرز اور کوکنگ ایکوپمنٹ کو پارٹی سے 10 دن پہلے ہی ایڈوانس میں بھیج دیا تھا۔ کھانے میں استعمال ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پیرس سے منگائی گئی تھی، اور ان کی کوانٹٹی جان کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ ٹوٹل 18 ٹن وزنی کھانے کا سامان پیرس سے ایران منگایا گیا، جس میں 2.5 لاکھ انڈے اور 2,700 کلو بیف کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز موجود تھی جو میکسمز ڈی پیرس میں سرو ہوتی تھی۔ کھانے کے سامان کے ساتھ ساتھ 12 ٹن وزنی مہنگی ترین وائن بھی پیرس سے منگوائی گئی تھی، لیکن ساری لیمٹس تب کراس ہو گئیں جب سب کو یہ معلوم پڑا کہ وائنز کو ٹھنڈا کرنے والے آئس کیوبز بھی پیرس سے منگوائے گئے ہیں۔ اب باری تھی اس ایونٹ کی سیکیورٹی کی، کیونکہ اس عالیشان پارٹی پر جتنا خرچہ ہو چکا تھا اس کی وجہ سے ایران کے لوکلز میں کافی غصہ پایا جا رہا تھا۔ اسی وجہ سے ایونٹ کو سیکیور کرنا کافی زیادہ ضروری تھا۔ پارٹی پر آنے والے چند 100 مہمانوں کی سیکیورٹی کے لیے 65,000 آرمی سولجرز کو ڈپلوائے کیا گیا، جنہوں نے ہر چند 100 میٹرز کے بعد چیک پوسٹ بنا رکھی تھی۔ جو لوگ اس پارٹی کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے ان کو اریسٹ کر کے لاک اپ کر دیا گیا، اور پارٹی سے پہلے ہی نہ صرف ایران کے بارڈرز بند کر دیے گئے بلکہ پورے ایران کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا۔ آخر کار وہ گھڑی آ چکی تھی جس کا سب کو انتظار تھا۔ یہ دن تھا 14 اکتوبر 1971 کا، اور یہ پارٹی کا پہلا دن تھا۔ اس پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ اسپیشل ایئر فیلڈ پر ایک کے بعد ایک ایئر پلین لینڈ کرتا گیا۔ 250 بلٹ پروف لیموزینز کے ذریعے تمام گیسٹ کو رائل ولیج تک لایا گیا۔ یہ بلٹ پروف لیموزینز بھی شاہ نے صرف اس کام کے لیے ہی آرڈر کی تھی۔ پوری 65 کنٹریز کے ہیڈ آف اسٹیٹ اس پارٹی میں شامل ہونے کے لیے آ چکے تھے۔ کسی کنٹری نے اپنا پریزیڈنٹ بھیجا تو کسی نے اپنا پرائم منسٹر۔ ایران کے اس ایریا میں جہاں صرف بچھو اور سانپوں کا راج ہوا کرتا تھا، وہاں اب صرف پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز، شیخ، کنگز اور کوئنز موجود تھے۔ شاہ محمد نے تمام مہمانوں کا بھرپور استقبال کیا، اور ان کے لیے پورے 3 دن تک بیک ٹو بیک ڈنرز، لنچ اور انٹرٹینمنٹ کا خوب بندوبست کیا گیا۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اس پارٹی پر کیا جانے والا خرچہ $1 بلین سے بھی کافی زیادہ تھا، جو تقریباً 75 ارب روپے بنتے ہیں۔ اس ایونٹ کو دنیا بھر کی پریس نے بھرپور کوریج دی، جس کی وجہ سے فی الوقت تو شاہ کی خوب تعریف ہوئی، لیکن جب ایونٹ ختم ہوا تو لوگوں کے دلوں میں ابلنے والا زہر سامنے آنے لگا۔
ایران کے لوکلز جو بیسک فیسلٹیز کو بھی ترس رہے تھے، انہوں نے جب اپنے بادشاہ کو اربوں ڈالر ہوا میں اڑاتے دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا، اور تب ایران میں ریولوشن کی ایک ایسی لہر آئی جس نے 1978 میں شاہ محمد رضا پہلوی کو ہٹا کر آیت اللہ خمینی کو اپنا سپریم لیڈر بنا دیا۔ شاہ محمد جو اپنی جان بچا کر ایجپٹ بھاگ گیا تھا، وہاں 1 سال کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور یوں صرف ایک پارٹی کی وجہ سے پہلوی ڈائنیسٹی کو پورے ایران سے ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔